یاد رکھیے قیامت کے دن جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ حدیث کئی ہیں، ان میں سے ایک دو حدیث بول کر کے اپنی باتوں کو اختصار میں کر دوں گا۔ ہر انسان سے قیامت کے دن 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ ہر انسان سے قیامت کے دن 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح ترمذی میں ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث ترمذی میں ہے، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال عن عمرہ، زندگی کے بارے میں۔ آپ کو 50 سال زندگی ملی، 60 سال زندگی ملی، تو قیامت کے دن 60 سالہ زندگی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے اور کہاں تم نے گزاری ہے، کس کام میں گزاری۔ آپ اگر کہیں گے کہ میں دنیا کمانے میں، تو پھر آپ کو جنت نہیں ملے گی، سیدھے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کا سوال، یہ نبی کا فرمان، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، حدیث موجود ترمذی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کیسے گزاری تھی تم نے۔ آج ہم لوگ دنیا کمانے کے لیے سب کچھ کام کر پاتے ہیں، گاڑی رات 3 بجے، رات 2 بجے کھیت میں جاتے ہیں، ہل جوتنے جاتے ہیں، 5 منٹ فجر پڑھنے میں وقت لگے گا، یہ 5 منٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، آپ خالی ہاتھ آئے ماں کے پیٹ سے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ مرنے والوں کو آپ نے نہیں دیکھا، آج میں نے دیکھا، آپ کے گاؤں میں بھی سنا ہوں کہ کوئی مرا ہے، مرنے والوں کو آپ نے نہیں دیکھا، خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا، زمین چھوڑ گیا، گھر چھوڑ گیا، پیسہ، بینک بیلنس، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں گیا، خالی ہاتھ کفن میں لپیٹ کر کے آپ اور ہم اس کو لے جا کے قبرستان میں قبر میں ڈال کے آتے ہیں، وہ خالی ہاتھ چلا گیا۔ انسان ذرا عبرت تو لے، عقل تو کم از کم عبرت تو حاصل کرے کہ میں بھی مروں گا، خالی ہاتھ چلے جاؤں گا، میرے ساتھ بھی کچھ نہیں جائے گا۔ بھئی آپ دنیا کمائیے، دنیا کے ساتھ دین کو بھی آپ لے کے چلیے۔ آپ دنیا کمائیے، اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کہا، کسی انسان سے، کسی بندے سے نہیں کہا کہ نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہو۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھ لو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، باقی تھوڑی جو دعائیں ہیں، دعائیں مسنونہ، وہ دعائیں پڑھیں، باقی سنت پڑھ کے نفل کی ضرورت نہیں ہے، نفل رات میں آپ پڑھیں۔ آپ دنیا جائیے، آپ ہل چلانے جائیے، دنیا کمانے جائیے، فیکٹری جائیے، دکان جائیے، نماز پڑھنے کے بعد رب نے یہی حکم دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ اپنے روزی روٹی دیکھو، بال بچوں کے لیے دیکھو، دکان کھولو، تجارت کرو، لیکن نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے مت رہو۔ اللہ نے یہ بھی تو کہہ دیا۔ میرے بھائیو، نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر فجر کی 2 فرض پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں، تو وہی کل ملا کے 5 سے 6 منٹ یا 10 منٹ، ظہر 4 فرض میں 4 منٹ یا 5 منٹ، عصر 4 فرض میں 5 یا 6 منٹ، مغرب 3 رکعت میں 4 یا 5 منٹ، عشاء 4 رکعت میں 4 یا 5 منٹ۔ باقی آپ دنیا کمائیے، یہ 5 منٹ اگر آپ لگاتے ہیں تو قیامت کے دن جنت جائیں گے، ورنہ بے نمازی کبھی بھی جنت نہیں جائے گا۔ رب کا فیصلہ اعلان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں بھی یہی کہا، سورہ مدثر میں بھی آیت نمبر 42 میں کہا، وقت ملے تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بہرحال ہر انسان سے قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا زندگی کیسے گزاری، زندگی کس کام میں لگایا تھا، یہ پہلا سوال آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ اگر کہیں گے کہ میں دنیا کمانے میں، تو پھر آپ پھنس جائیں گے۔
دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاغ، جوانی، یہ جو جوانی ہے تو جوانی کو کس کام میں لگایا؟ آج بہت سارے نوجوان گانا دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ عام طور پر جتنے نوجوان ہیں مسلمانوں کا، یہ نوجوان عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کعبے کی رب کی قسم، قیامت کے دن آپ سے اپنی جوانی کے بارے پوچھا جائے گا۔ جوانی کہاں گزارے ہو؟ جوانی کس کام میں گزارے ہو؟ جوانی کس کام میں لگایا تھا؟ یہ قیامت کا سوال ہے۔ سوچ لیجئے آپ جواب کیا دیں گے قیامت کے دن۔ قیامت کا سوال ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کہاں، کیسے، کس کام میں گزارے ہو؟ رب کی اطاعت ضروری ہے۔ دو سوال۔ نمبر 3 وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، مال کیسے کمایا تھا، کیسے، کہاں سے؟ آدمی آج جھوٹ بول کے مال کماتا ہے، آدمی بھائی کی زمین بےمانی کر لیتا ہے، آدمی پڑوسی کا زمین بےمانی کر لیتا ہے، آدمی بھائی کی میراث کھا لیتا ہے، آدمی جھوٹ بول کے تجارت کرتا ہے، آدمی کسی کو فراڈ کرتا ہے، آدمی جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے۔ بھیا آپ ہڑپ لیں گے لیکن قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا مال کہاں سے کیسے کمایا تھا۔ سود جہنم، جھوٹ بول کے کمایا تھا جہنم، یہی نہ ہے، یہی نہ ہے جی۔ علماء بیٹھے ہیں، سود سے اگر کوئی پیسہ کماتا ہے تو جہنم، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، 34، 35، ابھی انشاءاللہ بات میں بولوں گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34، 35، سود کھوری کر کے پیسہ کمائیں گے حرام، اور وہ شخص جنت نہیں جائے گا۔ مال کہاں سے کمایا تھا؟ سچ بول کے مال کمانا ہوگا، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، بےایمانی کر کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، غیبت کر کے، کسی کی زمین بےایمانی کر کے، قیامت کے دن وہ شخص جنت نہیں جائے گا، حلال مال ہی کھانا پڑے گا آپ کو۔ اس کے بعد من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا تھا؟ آپ اگر کہیں گے کہ اللہ میں نے حلال طریقے سے مال کمایا تھا، میں خود سے تجارت کرتا تھا، لیکن دوسرا سوال ہوگا وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال خرچ کہاں کیا تھا؟ مال خرچ کہاں کیا تھا؟ آج شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی کے باپ سے 2 لاکھ لیتے ہیں اور 12 گاڑی کی باراتی لے کے جاتے ہیں، یہ ناجائز خرچ ہے۔ قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا۔ نبی کی حدیث کہہ رہا ہوں، ترمذی میں موجود ہے، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کہاں خرچ کیا تھا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے کہاں خرچ کیا تھا۔ آج غریب، مسکین، فقیر، مدرسہ، مسجد، یہ مدرسے کے حال دیکھیے، اور اسی گاؤں میں پیسے والے ضرور ہوں گے، وہ اکیلے اپنا گھر 2 منزلہ بنا سکتا ہے، اور پورے گاؤں والے مل کر کے مدرسے کا حال دیکھ لیجئے۔ آپ اپنے گھر میں لاکھوں روپے خرچ کریں گے، وہ آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ مدرسے میں 1 روپیہ اگر دیتے ہیں آپ تو قیامت کے دن یہ 1 روپیہ آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ 1 روپیہ اگر آپ مسجد میں خرچ کرتے ہیں وہ آپ کا نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ 1 روپیہ اگر کسی غریب محتاج کو دیتے ہیں تو آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ لاکھوں روپیہ اگر اپنے حرام طریقے سے خرچ کریں گے وہ قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ مال کہاں سے کمایا تھا، مال خرچ کہاں کیا تھا، یہ قیامت کا سوال ہے۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سوچ لیجئے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ قیامت کا سوال جوانی کیسے گزاری، قیامت کا سوال مال کہاں سے کمایا، قیامت کا سوال مال خرچ کہاں کیا، قیامت کا سوال ماذا عمل فيما علم، جو تم جانتا تھا، تمہیں جو سیکھا تھا اس پر علم کتنا کیا۔ آج آپ لوگ سیکھ لیے، آج آپ لوگ جتنا سنے ہیں یہ آپ کا علم ہے، آپ کو عمل کرنا ہوگا، آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ آپ اگر عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا جتنا تم جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا۔
ایک عالم سے پوچھا جائے گا عمل کتنا کیا، ایک مفتی سے پوچھا جائے گا تم عمل کتنا کیا، آپ سے پوچھا جائے گا جلسہ میں تم نے سنا تھا تم نے عمل کتنا کیا۔ یہ قیامت کا سوال ہے، یہ 5 سوال قیامت کے دن